بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید آپ خیر خیریت سے ہوں گے. آج اتوار کا دن ہے. موسٹ پرابلی ملک کے اندر صورتحال مزید مشکل ہو چکی ہے, جنگ ایک اور لیول پہ پہنچ چکی ہے. اس کلپ بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی پرٹیکولر نیوز آپ کو دینی ہے. اس کلپ کے بنانے کا مقصد ہے واٹ ٹو ڈو. بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ ہم کریں کیا, پرابلم تو ہر کوئی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. پہلے تو میں اس کا جواب دینا چاہوں گا یہ کہہ کے کہ ہمارا کام پرابلم سالو کرنا نہیں ہے, ہمارا کام پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اسپیشلی کرٹیکل پرابلمس. آپ کو فلف والی پرابلم سے بچا کے رکھنا ہے. یعنی کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جناب ڈیلی ویلاگر کیا کریں, بہت بڑا مسئلہ ہے سرکار کیا کر رہی ہے, جیو پولیٹیکلی کیا ہو رہا ہے, اور یہ سیکنڈ ٹیئر پرابلمس ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے کریکٹ پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنا یہ ہمارا کام ہے. لیکن آج ہم آپ کو کچھ سولوشنز ہی بتاتے ہیں جو آپ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. گورنمنٹل لیول پہ کیا ہونا ہے وہ ہم بتاتے رہتے ہیں, لیکن لائف میں آپ کیا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کی ویلیو آف منی ایگزسٹ نہیں کرتی. جو پورا کانسیپٹ ہے پیپر کرنسی کا یا ڈیجیٹل کرنسی کا, یہ فیک ہے. یہ بل بیئر رنس پہ بیسڈ ہوتا ہے, یہ آپ کے ڈیٹ پہ بیسڈ ہوتا ہے. اس کی انٹرنزک ویلیو نہیں ہوتی. انٹرنزک ویلیو سونے اور چاندی کی ہوتی ہے. اب ظاہر ہے آپ یہ کہیں گے یار اچھا یار اگر میری تنخواہ ₹7 لاکھ روپے ہے تو میں لاکھ روپے کا سونا خریدوں ہر مہینے, بجلی کے بل کیسے پے کروں؟ نہیں. جو آپ کی سیونگز ہیں وہ کس کموڈٹی میں ہو رہی ہیں. ہم نے پہلے ایک آرٹیفیشیل ببل بنایا پاکستان میں ریل اسٹیٹ کا, اب ہم ایک آرٹیفیشیل ببل بنا رہے ہیں کرپٹو کرنسیز کا, فوریکس ٹریڈنگ کا, پاکستان اسٹاک مارکیٹ کا. جو ان مارکیٹس کے بیک اینڈ پہ ہوتا ہے میں آپ کو ایک ایک کر کے بھی بتاتا ہوں, اور پھر بتاتا ہوں کہ گولڈ اور سلور کیوں آپ کو ترجیح دینے چاہیے لانگ رن میں فار ریٹیننگ ویلیو. سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہم آپ کی کرپٹو مارکیٹس پہ. کرپٹو مارکیٹس کے اندر اگر آپ میجر کوائنز لے لیں جو اسٹیبل کوائنز ہیں لائک بٹ کوائن, ایتھیریم, یہ وہ بلا بلا, ان کے انہرنٹ پرپزز نہیں ہیں. ان کی ویلیوز ایٹریبیوٹیڈ ہیں کہ کتنے لوگ اس کانسیپٹ میں بائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مائننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بٹ کوائن کا بالکل ایک لمٹ ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن بٹ کوائن ایک ایسی کرنسی کنٹرول ہے جہاں پہ ایک ان نون بندہ جیسا کسی کو نہیں پتا, اور اپیرنٹلی وہ جیپنیز ہے, اس کے پاس میجورٹی بٹ کوائن اپنے ای والیٹ میں ہے. وچ مینس کہ اگر یہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کا آپریشن ہے وہ کبھی بھی مارکیٹ کو فلڈ کر کے مارکیٹ گرا سکتے ہیں. پھر اگر ہم اسیوم کرتے ہیں کہ سارے بٹ کوائن دنیا کے مائن ہو گئے اور وہ اپنی ایک اسٹیبل پرائز آف $100,000 پر بٹ کوائن پہ لیٹ سے آ جاتا ہے, اس پرائز کے اوپر سمپلی دی اماؤنٹ آف پرچیزنگ اینڈ سیلنگ ڈٹرمن کرے گی اس کی پرائس کیا ہے. یعنی کہ وہ بھی پیگ ہو جائے گا کسی اور چیز سے. یعنی کہ لیٹ سے USDT سے وہ خریدا جا رہا ہے, ڈالر انفلو ہو رہا ہے, یوان انفلو ہو رہا ہے, تو اس سے وہ ہو رہا ہے. تو کیونکہ وہ پچھلی کرنسیز میپڈ آؤٹ ہیں آپ کی اکنامک سسٹم میں, ان کو ساری انفلیشن ان چیزوں کے افیکٹ آتے ہیں, وہی افیکٹس اس انسٹرومنٹ میں چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ بھی مفت نہیں ہے اس پرابلم سے. اگر ہم آئے تھے میم کوائنس پہ, تو نام کے اندر ہی جواب ہے, یہ میم کوائنز ہیں. ان کا مقصد ہی کیا ہے؟ پمپ اینڈ ڈمپ. ان کے رگ بلز کیے جاتے ہیں. وہ چاہے ڈونلڈ ٹرمپ کا میم کوائن ہو, اینڈرو ٹیٹ کا میم کوائن ہو, یا کسی بھی اور انفلوئنسر پولیٹیشین کے میم کوائنز ہوں, تو انہیرنٹلی یہ بھی ٹھوس نہیں ہیں. پورا بینکنگ سسٹم کا ایجاد کیا تھا؟ جو بیس ایجاد تھا, اس کے بعد جو سبسیکوینٹ ایجادات تھے ان کی اور وجوہات تھیں. بیس ایجاد یہ تھا کہ جو نارملی تھنگز ایٹریبیوٹیڈ ٹو ویلیو تھی لائک گولڈ, لائک کاپر, لائک سلور, ان کو لارج مقدار میں کیری کرنا, سیکیور کرنا مشکل تھا. تو ایک ایز اے سیکیورٹی میکنزم کلیکٹیو یہ بنایا گیا تھا کہ یار یہ ایک بینک ہے جو یہ سب کچھ ہولڈ کرے گا, اور اس کے عوض آپ کو پرچیاں دے دے گا, اور IOUs یعنی کہ دا بینک اوز یو دس مچ گولڈ کوائنس اور دس مچ سلور کوائنس دے دے گا, اور اس کے عوض آپ ان پرچیوں کو ٹریڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک. کانسیپٹ آف سود بیسڈ لون گیونگ یہ مکمل طور پہ شرعی طور پہ حرام ہے. ہمیں اس کے آلٹرنیٹیوز امیڈیٹلی ڈھونڈنے ہیں. اسلامک بینکنگ ایک ٹرانزیشنری آپشن ہے جہاں پہ ہم رینٹ سیکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بات ضرور کر سکتے ہیں, لیکن بیک اینڈ پہ اس کو بھی وہی چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں کیونکہ وہ انٹرنیشنل انہی سسٹم سے لنکڈ ہے جو سود بیسڈ کمپنیز کنٹرول کرتی ہیں. فار ایگزامپل سوئفٹ پیڈ بینکنگ کے سوئفٹ چینلز کے تھرو آپ منی ٹرانزیکشنز کرتے ہیں, اس پہ آپ پریمیمز پے کرتے ہیں, اور پورے اس دجالی نظام کو اپ ہولڈ کرتے ہیں. ظاہر ہے جتنی کرنسی وہاں سے فلو کرتی ہے, سسٹم اور اسٹرینتھن ہوتا ہے, اتنے ہی وہ آپ اسٹرکٹر قانون امپوز کر سکتے ہیں. انڈیویجول پرسپیکٹو میں پلیز اوائڈ آل بینک لونس. آل بینک لونس آپ گاڑی نہیں لے سکتے, مت لیں. ویسے فی الوقت تو آپ گاڑی لینا بھی نہیں چاہیں گے جو پیٹرول کی قیمت ہوگی ہے. موٹر سائیکل پہ آپ کو آپ کی فیملی کو ٹریول کرنا پڑتا ہے, کریں. گرمی زیادہ ہے, اٹس اوکے. زندگی میں مشکلات آنے کی وجہ سے آپ اپنے عقیدے نہیں بدل سکتے. ٹھیک. سیرت النبی پڑھ لیں, صحابہ کی زندگی پڑھ لیں, صحابیہ کی زندگی پڑھ لیں, مشکلات سے بھری ہوئی. ٹھیک.
اگر آپ کو کوئی ایسی اپرچونٹی ملتی ہے کہ آپ اپنے پیسے کہیں پہ فکس کروا سکتے ہیں اور اس پہ سے رینٹ سیکنگ کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو شرعی طور پہ بتا دوں یہ درست نہیں ہے، یہ آپ کو پتہ تھا. فائنینشلی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بے معنی ہے، بیکاز جو آپ اس پہ رینٹ سیک کر رہے ہیں یا اس پہ پروفٹ سیک کر رہے ہیں، انفلیشن، کرنسی ڈپریشیشن اس کو کھا جاتی ہے. تو یو آر ناٹ میکنگ اینی ایکچوئل منی. ان فیکٹ اگر آپ کا کروڑ روپیہ بینک میں پچھلے 10 سال سے پڑا ہوا ہے تو اس کی بائنگ پاور کم ہو گئی 10 سال میں، اور جتنا پیسہ آپ نے اس کے اوپر کمایا تھا ہر سال انفلیشن سے وہ بھی کھایا گیا ہے. سو ایکچولی آپ کا نیٹ لاس ہوا ہے کہ 1 کروڑ روپیہ سن 2016 میں اگر ویلیو رکھتا تھا تو آج وہ بھی کوئی ویلیو نہیں رکھتا، اور جتنا پیسہ آپ نے بیچ میں کنزیوم کیا اس نے آپ کو امیر نہیں بنا دیا، بیئرلی سسٹیننس لیول پہ اس نے آپ کو رکھا ہے. یعنی کہ اس نے مسا شاید آپ کی سفید پوشی کور کی ہے. تو انہیرنٹلی کوائنز، بینکنگ سسٹم، ڈیجیٹل کرنسیز اپلائی نہیں کرتی. اگر ہم فوریکس پہ آ جاتے ہیں، اگر آپ فوریکس کے ٹریڈر ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا مین ذریعہ معاش کیا ہے؟ ٹو گیٹ ٹرانزیکشنز ہیپننگ، کہ لوگ ٹرانزیکٹ کریں اور اس کے عوض آپ کمیشنز بنائیں، بیک اینڈ پروفٹس بنائیں، یا پھر آپ بیٹس جو پلیس کرتے ہیں کرنسی کی ڈپریشیشن، اپریشیشن، یا کموڈیٹیز کی ڈپریشیشن یا اپریشیشن، اس کے اوپر پیسہ کمائیں. دنیا کے اندر اگر آپ سارے ٹریڈرز کو اسٹڈی کریں، دنیا کے اگر کل مجموعہ لیٹ سے دنیا میں 1 لاکھ لوگ ہیں اور 100 لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں، تو ان میں سے سکسیزفل ٹریڈر صرف 1 یا 2% ہوتے ہیں. اور اگر ہم ان کے ایئرلی ییلڈز بھی دیکھیں تو منتھلی وہ 1 to 5% کے درمیان ہوتے ہیں. پیسے ڈبل ہو جانا ناممکن ہوتا ہے. ٹیکنیکل نالج اس میں اتنی زیادہ ایگزسٹ کرتی ہے اور اتنی زیادہ چیزیں اس مارکیٹ کو افیکٹ کرتی ہے کہ یہ ہائیلی والیٹائل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کروڈ آئل کی جو سپائکس ڈل رہی ہیں پچھلے آپ سمجھے 15 20 25 دنوں میں، ڈپینڈنگ اپون ٹرمپ کب ٹویٹ کرتا ہے، EU کیا بولتا ہے، ایران کیا کرتا ہے، یہ وہ، تو اس فلکچویشن کے اندر میجر ڈز بچتے ہیں اور اس کو میپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے اندر اتنی ان ایکوریسی آف انفارمیشن ہوتی ہے کہ آپ ایکچوئل رزلٹ پہ پہنچ نہیں پاتے. دیٹ از این انہیرنٹ پرابلم. اس کو ہم اٹھا کے اگر لے جائیں اسٹاک مارکیٹس کے اوپر، پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ بالخصوص اور دنیا کی اسٹاک مارکیٹ میں بھی یہ رول اپلائی کرتا ہے، دے آر فنڈامنٹلی فیک. پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ اور دنیا کی اسٹاک مارکیٹس ان سم پارٹس ضرور چلتی ہیں کمپنی کی پروجیکشن سے، کہ جناب مثال کے طور پہ ایک کمپنی ہے، وہ منتھلی پروفٹ اتنا ٹرن کر رہی ہے، وہ اپنا پروفٹ ٹیکنگ زیادہ کر لیتی ہے، تو پھر جو وہ اس کی عوض رینٹ دیتے ہیں اسٹاک کے، وہ انکریز کرتا ہے تو اسٹاک پرائس جمپ کر جاتی ہے. دس ہیپنز ان اے ہینڈ فل آف کیسز. موسٹلی اسٹاکس آر پلیسز جسٹ ٹو پارک منی ٹو آرٹیفیشلی اپریشیٹ اینڈ ڈپریشیٹ ویلیو. اگر ہم گیم اسٹاپ کے اسٹاک کو دیکھیں تو عوام نے فیصلہ کیا کہ کیونکہ ایک بڑی کمپنی نے ایک ڈیفنکٹ بزنس کے خلاف بیٹ پلیس کیا کہ وہ گر جائے گا، ہم اس کو چڑھا کے رکھیں گے. پوری جو گیم اسٹاپ کی موومنٹ تھی وہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ ایبسلیوٹلی ابسرڈ ہوتی ہے. اٹ ڈز ناٹ بیہیو اکارڈنگ ٹو لاز جو ممک ہوں بائی عقل. اٹ ایکچولی بیہیوز ہائیو مائنڈس کے اوپر. اور یہی فینومینون آپ کو میم کوائنز میں نظر آتا ہے، ڈیجیٹل کرنسیز کے اندر نظر آتا ہے کہ اگر آپ نے ہائیو سکسیزفلی بنا لی، دیر از انف پیپل دیٹ بلیو یور لائز، تو آل آف اے سڈن آپ کا لائی ٹروتھ بن جاتا ہے. آن دا فلپ سائڈ گولڈ اور چاندی کے اندر بھی بل اینڈ بیئر رنز ہوتے ہیں، لیکن ان کو مینیپولیٹ کرنا خاصی مشکل ہوتا ہے بیکاز گولڈ کی اوپن مارکیٹس میں اتنے بڑے گولڈ پرچیزز نہیں ہو سکتے. سیکنڈ، ان کے ایکچوئل آلٹرنیٹیو پرپسز ایگزسٹ کرتے ہیں. تو فار ایگزامپل لیٹس سے گولڈ کے اندر مزید پیسہ نہ ڈلے فرام این انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو، تو گولڈ کی سے جو جولری بنی ایز پارٹ آف اے کسٹم جو ہزاروں سال سے چل رہا ہے، وہی اس کی مارکیٹ کو سسٹین رکھتا ہے، اس کی ویلیو کو سسٹین رکھتا ہے. گولڈ کی فائنائٹ نیچر ایگزسٹ کرتی ہے. آلٹرنیٹیوز ٹو گولڈ ابھی ہمارے پاس اس طرح نہیں ہیں. میں پرسنلی ویسے ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایکچولی ہارڈ ٹینجیبل کموڈٹیز لائک اناج زیادہ ویلیو رکھتے ہیں، لیکن ان کو اسٹور کرنا ہائیلی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ کیا پریفر کرو گے کہ گندم تم اسٹور کر سکتے ہو 2 سال کے لیے یا گولڈ کو، تو میں گندم کو اسٹور کروں گا. اس کا آلٹرنیٹیو پرپز ہے کھانا کھانا. ہاں، ذخیرہ اندوزی کے پوائنٹ آف ویو سے اسٹور نہیں کروں گا، لیکن اپنی فیملی کے لیے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی گندم لیتے ہیں، اس کا آٹا بناتے ہیں، پھر وہ آٹا آپ کا پورا 1 سال کا کوٹا چلاتا ہے؟ اس کا ایکچوئل ویلیو یا پرپز ہے، اور اس کی ایک فائنینشیل مانیٹری ویلیو بھی ہوتی ہے سسٹم کو، اگر آپ نے کبھی اپنا آٹا بیچنا ہو. لیکن ظاہر ہے اس کے اندر اور بھی پیرافینیلیا اٹیچ ہو جاتا ہے. لیکن ایون گولڈ کی مارکیٹ سے بل اور بیئر رن لگتا ہے، لیکن بنسبت باقی مارکیٹس کے کم لگتا ہے. اور باقی مارکیٹس کی بنسبت اس میں فلکچویشن کم ہوتی ہے، اس کی گروتھ اسٹیڈی ہوتی ہے. اور اس کی گروتھ
کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ دنیا بھر میں سیم ہوتی ہے. آپ اپنے 10 تولے کی سونے کی بار جو پراپر ہو اس کو دنیا میں کہیں بھی بیچیں گے تو آپ کو ایکویولنٹ ویلیو ملے گی انٹرنیشنلی. اس میں فلکچویشن چند ڈالرز کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو دیٹ بیکمز بیسٹ اسٹور آف ویلیو, سملر ٹو چاندی. سلور پہ یہ رولس فنامنن اپلائی کرتے ہیں. سو ان دس انٹائر سینیریو, ایون دو میں آپ کو ترجیح دے رہا ہوں یار گولڈ اور سلور کی فزیکل کموڈٹی پھر بھی بہتر ہے, اس میں زکوٰۃ کیلکولیٹر بھی آسان لگتا ہے, لیکن جو فیکنس کا رول ہے وہ ایکچولی ان سب کو اپلائی کرتا ہے. السلام علیکم پیارے بچے اور بچیوں. آپ جب بھی مجھے کہیں ملتے ہیں تو بہت سے سوالات پوچھتے ہیں اور آپ میرے ہر پلیٹ فارم پہ ہر جگہ پہ آپ سوال ڈال رہے ہوتے ہیں. میرے ٹیم کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو اکٹھا کرنا اور مجھ تک پہنچانا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے جتنے مرضی سوال پوچھیں, 100 پوچھیں, 200 پوچھیں, آئی ایم گیم. ایک تو نیچے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ اور ای میل ایڈریس پہ آپ وہ سوالات بھیجیں. بڑی تفصیلی گپ شپ ہوا کرے گی اینڈ انشاءاللہ آئی ایم گوئنگ ٹو لو دی انٹریکشن جو آپ کے ساتھ میری ہوگی. بہت شکریہ. ان ایکچویلٹی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں اور اپنے علاقے پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو وہ پیسہ موقع کے اوپر لگائیں. اسپینڈ دیٹ منی کسی بزنس میں. ڈونٹ اسپینڈ دیٹ منی ایٹ کافی شاپس, ڈونٹ اسپینڈ دیٹ منی ایٹ ایکسپینسو جمز اور کلاسز اور کورسز. ہمارا بھی مت لیں. ایکچولی اسپینڈ دیٹ منی ان بزنسز. 5 دوست مل کے پیسے پول کر کے ایکڑ زمین لے لیں, اس پہ کچھ بھی لگا لیں, لوگ امپلوائے کریں. بیکاز جتنے میں نے آپ کو پہلے انویسٹمنٹس کے طریقے بتائے ہیں وہ کیا ہے, ریٹیل انویسٹمنٹس. اس میں امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ نہیں ہوتی. آپ کی جو پوری کی پوری لیبر کلاس ہے وہ کہاں جائے گی؟ ایڈوینٹ آف اے آئی سے لیبر کلاس انکریز کر جائے گی. بہت سارے کام ہیں جو اے آئی ایبزارب کر لے گی. ایک کام جو اے آئی ایبزارب نہیں کرے گی وہ فارمنگ ہے, انٹل ہم ایسے روبوٹس بنا لیں جو فارمنگ بھی کر لیتے ہیں ہمارے لیے, ٹھیک ہے. سو انہیرنٹلی اپنے پیسوں کو اگر آپ ملک سے محبت کرتے ہیں, اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں, اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں, تو ان کو ڈالے چیزوں کے اندر جو بزنس جنریٹ کرے, جو ٹھوس ہو. آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں تو آپ حصہ ڈال لیں فصل کے اندر. اپنے آگے پیچھے کوئی ایسا بندہ ڈھونڈے جو زمینداری کر رہا ہے, ایگریکلچر کرتا ہے, اس کے ساتھ آدھے ایکڑ میں حصہ ڈال لیں. اس کے ساتھ آپ 5 مرلے زمین میں حصہ ڈال لیں. آپ کو ہائی ییلڈ ریٹرن چاہیے, آپ ویجیٹیبلس کی طرف آ جائیں. اب یہ کام ہے محنت کے, ان میں ایفرٹ کرنا پڑتا ہے, اس ایفرٹ میں برکت ہے. ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا پیسے کمانا نہیں ہے, ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا اللہ کے نظام کو ماننا ہے اور اللہ کے نظام کو اپنے ملکوں میں لاگو کرنا ہے. تو پاکستان اگر بظاہر اپنے آپ کو اسلامک ریاست کے طور پہ پیش کرتی ہے تو پھر آپ اس کی جب اکانومی میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو آپ کو اسلامی فلسفہ بھی اس کے ساتھ ڈالنا ہے. ہم مانتے ہیں اور سب بولتے ہیں کہ اسلام پوری زندگی اور پورے سسٹمز کا ایک نظام ہے جو شریعت ہے ہماری, لیکن اس کو ہم امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے. ہم سرکار کی طرف دیکھتے ہیں کہ سرکار امپلیمنٹ کرے, اور ایون کے پلیٹ فارم پہ ہم کنٹینیوسلی بتاتے ہیں سرکار کیا کرتی ہے, لیکن ہمیں وہ انڈیویجولی بھی امپلیمنٹ کرنا ہے. لائک اگر میرا بیٹا دیکھے گا کہ میرے باپ نے ساری عمر بینک میں نوکری کیا, یا میرے باپ نے ساری عمر سود خوری کیا, یا میرے باپ نے ساری عمر ویسٹرن پیراڈائم کے فائنینشیل سسٹم پہ جو سود اور فریکشنز بینک میں کھڑا ہے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ان ون شیپ اور فارم, یا سرکار سے لون لے کے یا بینک سے لون لے کے دھندا کاروبار کیا ہے, اس پہ سود دیا, یا کریڈٹ کارڈ استعمال کر کے بل ڈیلے کر کے اس پہ سود دیا, تو وہ کیا سیکھے گا؟ آن دی فلپ سائڈ اگر وہ دیکھتا ہے کہ یار میرا باپ محنت کرتا ہے زمین کے اوپر, چھوٹے چھوٹے کاروبار کھڑے کرتا ہے, کریانے کی دکان کھولتا ہے, حلال کی کمائی کماتا ہے, اور اس کی بیوی اس سے خوش ہے اس چیز پہ, تو ہیپی فیملی کا کانسیپٹ اس کے دماغ میں چینج ہوگا. آپ سب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جب آپ تصور کرتے ہیں کہ ہیپی فیملی کیا ہوگی, تو اس میں گھر, گاڑی, مہنگی چیزیں شامل ہوتی ہیں. انفیکٹ آپ کا ہیپی فیملی کا کانسیپٹ یا ہیپی میرج کا کانسیپٹ ان چیزوں سے لنک ہوتا ہے, اس کے بغیر آپ دیکھ نہیں سکتے. آپ میں سے کتنے امیجن کرتے ہیں کہ ہیپی فیملی وہ ہے جو 1 ایکڑ پہ کام کر رہی ہے اکٹھے, بچے وہاں پہ سائڈ پہ درخت کے سائے میں پڑھ رہے ہیں, میاں بیوی دونوں کھیت میں کام کر رہے ہیں, اکٹھے بیٹھے کھا رہے ہیں, ان کی صحتیں ٹھیک ہیں؟ آپ میں سے کوئی یہ امیجن نہیں کرتا. اگر آپ اپنی باڈیز بنانا بھی چاہتے ہیں تو وہ اپوزٹ سیکس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, لوگوں کی تعریف کے لیے, اپنی فزیکل ہیلتھ کے لیے نہیں بنانا چاہتے ہیں. اگر میں آپ کو آج کہوں کہ آپ میکڈونلڈس کھا سکتے ہیں, شراب پی سکتے ہیں, نشے کر سکتے ہیں, لیکن اگر 6 پیک ایبز رہے گا, لیکن اندر سے آپ کھوکھلے ہو جائیں گے, آپ ڈیسیژن لے لیں گے کہ ٹھیک ہے یار میں ساری دنیا گند کھاؤں گا, 6 پیک ایبز ہی میرے رہیں گے, میں پتلا بھی لوں گا, اندر سے میرا ڈائجسشن تباہ ہو جائے گا. اوزیمپک اسی کا نام ہے, یہی چیز ہے. پلاسٹک سرجری اسی کا نام ہے. آپ وہ ایفرٹ نہیں پٹ ان کرنا چاہتے. تو اگر آپ نے ماڈرن پیراڈائمس کے اندر
ایک بہتر انداز سے جینا ہے تو آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی, آپ مانیں یا نہ مانیں. ویسے جس ریٹ پہ اسرائیل اور امریکہ چل رہے ہیں آپ کو جلد ماننا ہی پڑے گا. اور اسی فلسفے کو اگر آپ میکرو لیول پہ لے جائیں, نیشن اسٹیٹ کے پیراڈائم میں سارے سیم رولز اپلائی ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتے ہیں. آپ نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا بکاز آپ کے پاس فارن ریزروز نہیں تھے, آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا اکانومی چلانے کے لیے. اوکے, آئی ایم ایف کی شرطیں ایسی تھی کہ آپ کو عام عوام جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان سے ٹیکسیشن زیادہ کرنی ہے تاکہ آپ ریونیو کلیکٹ کر کے آئی ایم ایف کو شو کرا سکیں, آپ وہ پیسے واپس دے سکتے ہیں. آپ ہر سال ریونیو ٹارگیٹ فیل کر جاتے ہیں. تو آئی ایم ایف نے جب آپ کو لون دیا تھا ان کو یہ پتا تھا کہ آپ ریونیو ٹارگیٹ فیل کریں گے, تو پرپز کیا تھا, آپ کو قرضے میں ڈبانا. اچھا, آئی ایم ایف کے پیسے لے کے آپ سرکار تو چلا نہیں سکتے, اس لیے آپ لوکل بینک سے قرضہ لیتے. لوکل بینکس کس کے ہیں, ٹاپ 1% کے, ایلیٹ کے ہیں. تو آپ انہی کے پیسے بنانے کے فارمولے بنا رہے ہیں اور اللہ سے دعا یہ کرتے ہیں کہ یار شاید یہ پیسہ اس اکانومی میں خرچ کر دیں. لیکن وہ بھی سمجھدار ہو گئے, وہ کیوں خرچ کریں. جس کی ایک شوگر مل تھی وہ دوسری نہیں لگانے میں انٹرسٹڈ, جس کے پاس ایک بڑا کاروبار تھا وہ دوسرا کرنے میں نہیں انٹرسٹڈ. ملک ریاض کو جن پاکستان کی ریاست اور اداروں نے بنایا, سو مچ سو کہ وہ بلینئر بن گئے ڈالر ٹرمز میں, اور ان کو نکالا بھی پاکستان کی ریاست نے تو اپنے بلین ڈالرز ملک سے باہر لے کے جا کے دبئی میں سیٹل ہو گئے. سو یو سی کہ جب آپ غلط راستہ چنتے ہیں اور لوگوں کو ایک ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف لے کے جاتے ہیں تو ملک میں پرابلمز آتی ہیں. ویسے یہ اکیلے پاکستان میں نہیں آ رہی, امریکہ کے اندر بھی جو لارج ریمپٹ ہوم لیسنس ہے, لوگ ہاؤسنگ نہیں افورڈ کر پا رہے, اسٹوڈنٹ ڈیٹس کا جو ماڈل ہے, اگر آپ یہ دیکھیں تو امریکن ایلیٹ 1% کو فیڈ کرنے کی ان کی پوری پاپولیشن غلام بنی ہوئی ہے. تو خوش وہ بھی نہیں ہے, صرف ان کے پاس نمنگ ایجنٹ ہے شراب کا اور زنا کا. پورے یورپ کو دیکھ لیں, مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں, یو ای جیسے ملکوں کی مثال دیتے کہ وہاں تو سارے خوش ہیں. اور بھائی ایک ملک میں اگر 2 لاکھ لوگ ہیں اور آپ کے پاس تیل ہے تو وہ خوش نہیں ہوں گے تو اور ہوگا. ویسے اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں ڈسپرپورشنیٹ ہے, جو ان کی بھی 1% ہے ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن کیونکہ جب ہم انہیں دیکھتے ہیں جو ان کی باقی عوام ہوتی ہے کہ یار اس کے پاس لینڈ کروزر ہے, تو ہم سوچتے ہیں یار کتنی اچھی اس کی زندگی ہے. لیکن وہ بھی احساس کمتری میں بیٹھا ہوتا ہے اپنے حکمرانوں کو دیکھے, یار میرے پاس اگر لینڈ کروزر ہے تو اس کے پاس بگاٹی کا نیکسٹ سے نیکسٹ ورژن ہوگا. سو یو سی کہ پورا نظام کیسے چوپٹ ہوا ہوا ہے. اس سے بچنے کے لیے آپ کو اپنے بچوں کو, اپنے ماں باپ کو, اپنی بیوی کو, اپنے میاں کو, اپنے سبلنگس کو ٹرین کرنا ہوگا کہ لیٹ گو آف دیز ورلڈلی تھنگس. محنت کرو, پیسے کماؤ پیٹ بھرنے کے لیے, لیکن یہ محنت اور پیسے مت کماؤ کہ قبر کی مٹی تمہارے لیے مشکل جگہ بن جائے. اور یہی ہمارا ٹارگیٹ ہے. بچپن سے ہمیں بتایا جاتا ہے, ہمیں بچپن میں قرآن دے دیا جاتا ہے, نماز کا طریقہ بتایا جاتا ہے, اسلام کا بتا دیتے ہیں, اور ساتھ ہی ہمیں ویسٹرن پیراڈائم میں ڈال کے کہتے ہیں کہ بیٹا کامیاب انسان بن جاؤ. کیسے؟ اگر آپ اس آفس کو دیکھ لیں, اس آفس میں 25, 30, 40 لوگ کام کرتے ہیں. وہ آپس میں کنٹینیوس کمپٹیشن میں کہ ہم کتنا قریب ہو سکیں کمپنی کے سیٹ کے ساتھ, تاکہ کمپنی کا سیٹ ہمیں کوئی فیور دے دے, ایکسٹرا پیسہ دے دے, ٹائم آف دے دے. وہ اس کے لیے ایک دوسرے کی چگلیاں بھی کریں گے, شکایتیں بھی لگائیں گے, ہر وہ عمل کریں گے جو ایک مسلمان بھائی یا بہن کے ساتھ نہیں کر سکتا. تو اس پیسے یا چھوٹ کا کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں. یہ بازار جو ہائر کی ہمارے دفتر میں, یہ صرف اس لیے تاکہ ہم ایک دوسرے کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. یہ جو ایک ویڈیو بنتی ہے نا, یہ ایک بندہ نہیں بناتا, اس کے پیچھے ریسرچ ہوتی ہے, کیمرہ مین کا انپٹ ہوتا ہے, ایڈیٹرز کا انپٹ ہوتا ہے, طارق صاحب میری رومان کی صحیح ہوتی ہے. یہ کوئی 10-12 لوگ اکٹھے ہو کے ایک ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں, اس میں ایک ایک چیز دیکھی جائے دے. کیوں؟ ہم ضرور ڈیزگنیشنز میں فرق ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ نے جو انٹلیکٹ, علم یا شعور ہے وہ کو صرف امیروں کو نہیں دیا ہوتا, صرف جن کے پاس سرمایہ ہوتا ہے ان کو نہیں دیا ہوتا, وہ تو کسی کے اندر بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ہمیں ایک فنڈامنٹل ٹروتھ پہ پہنچنا ہے کہ ہم نے جو اعظم علیہ وسلم کے آخری سرمن کا پیغام تھا کہ ہر مسلمان کا بھائی ہے, اس کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا. ہم یہاں پہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو خود مسلمان ہیں درست ہیں, باقی سب غلط ہیں, اور ہمیں ان کو اسی لینس سے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کے ساتھ زندگی میں دھوکہ ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں, آپ بدلہ مت لیں, آپ کو آخرت میں اجر ملے گا. ہمیں آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے یہ تو پتہ ہے کہ سزائیں کیا ہوں گی, یہ تو پتہ ہے اجر کیا ہوگا, لیکن ہمیں اس پہ یقین نہیں ہے. اگر میں آپ کو ایک مثال دوں, آپ کے پاس 50 کروڑ روپے ہیں اور آپ سے کوئی 5 کروڑ روپیہ چوری کر لیتا ہے, تو آپ کے پاس 45 کروڑ ہیں. آپ اس 5 کروڑ کی ریکوری کے لیے وہ حرکت اور کام کریں گے, اس بندے پہ زور زبردستی جبر کریں گے جو غیر قانونی اور غیر اسلامی ہوگا, اور آپ اپنی آخرت برباد کریں گے, حالانکہ آپ کی نیٹ ورتھ کو فرق نہیں پڑا. اور آپ مثال کیا دیں گے؟ آپ مثال دیں گے, دیکھیں نا, حضرت عمر نے بھی تو کہا تھا کہ بھوک کی حالت میں غریب کے اوپر سزا نہیں لگے گی. تو آپ اپنے 5 کروڑ کی وانٹ کو نیڈ سے ایکویٹ کریں گے. یہ ایک فنڈامنٹل پیراڈائم ہے, اور اس پیراڈائم میں آپ کو ڈرایا جاتا ہے, بار بار کہا جاتا ہے ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. آپ کے دماغ کو ٹیون کیا جاتا ہے کہ ملک کا ڈیفالٹ ڈائریکٹلی تمہاری ذمہ داری ہے اگر تم ہماری اکانومی میں پارٹیسپیٹ نہیں کرو گے.
سمجھ رہے ہیں ہم بات؟ اور یہ ڈراوا آپ کے سیاستدان، مذہبی پیشوا، فوجی، ہر کسی انسان میں ہوتا ہے. ملک کو ڈیفالٹ ہونے دو. ایران میں ہوا ہے، کتنے لوگ بھوک سے مرے ہیں. عجیب سی بات نہیں ہے؟ پاکستان میں لوگ بھوک سے مرتے ہیں، ایران میں بھی لوگ بھوک سے مرتے ہیں، امریکہ میں بھی لوگ بھوک سے مرتے ہیں. امریکہ میں تو نہیں مرنے چاہیے، سپر پاور ہے، سارا سسٹم فالو کرتے ہیں. ہم سسٹم ایران سے بہتر فالو کرتے ہیں. امریکہ میں غریب لوگ ہیں، ایران میں غریب لوگ ہیں، پاکستان میں غریب لوگ ہیں. ٹیکنیکلی امریکہ میں نہیں ہونے چاہیے، پاکستان میں کم اس سے زیادہ ہونے چاہیے، اور ایران میں سب سے زیادہ ہونے چاہیے. آپ نے آرٹیفیشلی ہر چیز بنائی ہوئی ہے. ابھی ہم یہ ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں، ہم نے کوئی اے سی نہیں چلایا ہوا. یہ ویڈیو ہم اے سی چلاتے ہوئے بھی شوٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا وزن بہت زیادہ ہے اور آپ کو ہر صورت میں گرمی لگ رہی ہے تو پھر تو ظاہر ہے آپ کو اے سی چلانا پڑے گا. تو اصلی اثاثہ کیا ہے دنیا میں جو اللہ نے ہمیں امانت دی ہے؟ ہماری جان. مال وہی ہے جو آخرت میں لے کے جاؤ گے، جو تم لوگوں پہ خرچ کرو گے. اور ہم مال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں مال وہی ہے جو ہم اپنے بچوں کے بچوں کے بچوں کے لیے بچا کے چلے جائیں گے. آپ کو یہ گارنٹی کس نے دی ہے کہ آپ کے بچوں کے بچے مسلمان ہوں گے؟ آپ کو یہ گارنٹی کس نے دی ہے کہ آپ کے بچے مسلمان ہوں گے؟ مثال کے طور پہ ایک باپ 100 ارب روپیہ کما کے جاتا ہے اور اپنے بچے کو وراثت میں دے کے جاتا ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ بیٹا اللہ کی راہ میں تم نے خرچ کرنا ہے، کیا ہی بات ہو جائے گی. اور ساری عمر اس نے وہ پیسہ کمایا ہوتا ہے 2 نمبر طریقے سے، ٹیکس چوری کر کے، لوگوں پہ زور زبردستی کر کے، اور اس کا بیٹا ایتھیسٹ ہو جاتا ہے اور دنیا میں فساد مچاتا ہے 100 ارب کی بنیاد پہ. تو کیا فائدہ ہے اس چیز کا؟ کچھ بھی نہیں. تو اعمال وہی ہیں جو آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانے، جو سارے مسلمانوں کے لیے. اس پہ فوکس کریں، اور اس فوکس کرنے سے انشاءاللہ آپ کی ایوریج اکانومی بہتر ہو جائے گی انسان کی، آپ کی اپنی، اور آپ کی رشتہ داروں کی بہتر ہو جائے گی جن کو آپ اگنور کرتے ہیں کیونکہ وہ غریب ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور آپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ میری دولت کم ہو جائے گی. ہاں، اگر آپ کے گھر فاقے ہیں ٹھیک ہے، آپ کسی کی مدد مت کریں، انڈرسٹینڈبلی. لیکن اگر آپ اپنی دولت کو بچانے کے لیے اپنے ہمسائے کی مدد نہیں کرتے، اپنے رشتہ دار کی مدد نہیں کرتے، اپنی اولاد کی یا اپنی بیگم کی یا اپنے ماں باپ کی مدد نہیں کرتے، تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ بیٹھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہیں. کیونکہ ہر مسلمان کا بھائی ہے، اور ان رشتوں کی جو اہمیت ہے وہ واضح ہے اسلام کے اندر. مقصد آپ کو بھاشن دینا نہیں تھا، مقصد آپ کو سمجھانا تھا کہ جو کرنٹ اکنامک پیراڈائم ہے وہ کتنا فیک ہے، اور اس میں ایک ریلیٹیولی بہتر کموڈٹی کیا ہے. لیکن اس سے بھی بہتر آپ کو حل بتایا کہ اپنا پیسہ خرچ کرو، اور پھر اس کو ٹائی ان کیا اسلام کے ایک مورل ٹروتھ سے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اسلام ایک سیپریٹ نظام ہے. اسلام یہ نہیں ہے کہ ویسٹرن نظام لے کے اس پہ اسلامک ٹھپا لگا کہہ دو جی اسلامک نظام ہو گیا. اٹ از اے سیپریٹ اینٹی. ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے بھی کرتے ہیں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، ہمارے لیڈروں کے لیے دعا کریں کیونکہ دلوں میں رحم ہو. دعا کریں کہ اللہ ٹرمپ کو غرق کرے، نیتنیاہو کو غرق کرے، اور مسلمانوں کو اس دلدل میں سے بچائے، اور اللہ کا پیغام پوری دنیا میں روشنی کی طرح واضح کر دے تاکہ پوری دنیا ہی مسلمان ہو جائے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.